صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إن الرسالة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل قدر دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، جامعہ عربیہ فاروق اعظم کوٹ سمابہ کے زیر اہتمام پیغام ختم نبوت کانفرنس میں میں اور آپ شریک ہیں۔ اسٹیج پر خطیب اسلام، خطیب ادیب حضرت مولانا عبدالکریم ندیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ جلوہ افروز ہیں۔ میں حضرت اور آپ کے سامنے زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا، بس چند ایک مختصر باتیں کر کے حضرت کو دعوت خطاب دیتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ میں اور آپ بلکہ مسلمان قادیانیوں سے اختلاف رکھتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اختلاف کی دو قسمیں ہوا کرتی ہیں، ایک اختلاف ہے اصولی اور ایک اختلاف ہے فروعی۔ اصولی اختلاف تو وہ ہے جو اسلام کے اندر کافروں اور مسلمانوں کا ہوتا ہے، لیکن فروعی اختلاف وہ ہے جو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے درمیان بھی تھا، علماء کرام کے درمیان بھی ہے، اور یہ فروعی اختلاف قیامت تک چلتا رہے گا۔ اس کی ایک مثال یوں سمجھ لیجیے، مثال کے طور پر ایک امام کہتا ہے کہ نماز وتر واجب ہے، دوسرا کہتا ہے نماز وتر فرض ہے، تیسرا کہتا ہے نماز وتر سنت ہے۔ وہ اس پر اپنے اپنے دلائل پیش کرتے ہیں۔ مدارس کے اندر جو فقہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، قدوری، کنز، شرح، وقایہ، ہدایہ، ان کے اندر جو اختلاف ملتا ہے وہ اختلاف بھی فروعی اختلاف ہے، لیکن ہمارا اور قادیانیوں کے درمیان جو اختلاف ہے وہ اصولی اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا۔ اس پر قرآن پاک کی کئی سو آیاتیں دلالت کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر مشہور آیت ہے، اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں، حضور آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا۔ آپ نے اپنی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آیا، نہیں آئے گا۔ ایک اور حدیث مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن میں اس کائنات میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، یہ ہمارا عقیدہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ لیکن میرے محترم دوستو، آج کا یہ قادیانی کہتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں لیکن آخری نبی نہیں۔ آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے، آپ کے بعد بھی نبی آتے رہے، لیکن آخری نبی وہ ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی ہے
یہ آخری نبی ہے، اس پر نبوت کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ دوسری مثال سمجھیے، ہم مسلمانوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ قرآن پاک کی وہ تفسیر معتبر ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ نے کی ہے، حضرات صحابہ اکرام نے کی ہے، ہمارے ائمہ اور مجتہدین نے کی ہے۔ ہم یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ لیکن قادیانی کیا کہتے ہیں؟ قادیانی کہتے ہیں قرآن کی تفسیر وہ معتبر ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی نے کی، وہ اس پر اپنی منمانی تفسیر کر کے آج کے اس سادہ لو انسان کو گمراہ کر رہے ہیں، آج کے اس سادہ لو مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ کسی دیہات کے مسلمان کو پکڑ کر کہتے ہیں کہ آپ ہمیں قادیانی کہتے ہو، تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ وہ کہتا ہے تم ہمارے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے اس لیے تم کافر ہو۔ وہ کہتا ہے تم مسلمان ہو، وہ مسلمان جواب دیتا ہے جی میں مسلمان ہوں۔ وہ پوچھتا ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ مسلمان کلمہ طیبہ پڑھ کے سناتا ہے، کہتا ہے میں مسلمان ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، میں یہ اس وجہ سے مسلمان ہوں۔ قادیانی کہتے ہیں یہ کام تو ہم بھی کرتے ہیں، اگر تم یہ کام کرو تم مسلمان ہو، ہم یہ کام کریں ہم مسلمان نہیں۔ آج کا یہ دیہات کا پڑا ہوا مسلمان، آج کا یہ دیہات میں رہنے والا مسلمان عقیدہ ختم نبوت پر دلیلیں نہ رکھنے کی وجہ سے اس قادیانی کے سامنے لڑکھڑا جاتا ہے، قادیانی کے سامنے پریشان ہو جاتا ہے۔ بات تو اس کی ٹھیک ہے، لیکن میرے محترم دوستو اصولی بات وہی ہے کہ ہمارا اور قادیانیوں کا جو اختلاف ہے وہ اصول کے اندر اختلاف ہے۔ میرے مائیوں، عقیدہ ختم نبوت پر ہماری فقہ اور بقا کا دار و مدار ہے، اس لیے اس عقیدے پر کمپرومائز کرنا، اس عقیدے پر لڑکھڑا جانا اپنی شہرت کو کاٹنا ہے۔ حضرت انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر دین اسلام کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ مرزائیت کی تردید کی جائے، عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کیا جائے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ آج اگر ہم عقیدہ ختم نبوت کا دفاع نہیں کرتے، عقیدہ ختم نبوت پر کوئی کام نہیں کرتے تو ہم سے گلی کا کتا بھی بہتر ہے۔ میرے محترم دوستو، میں آپ کو یہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ آئیے، یہ بہت پرفتن دور ہے۔ ہماری جماعت انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ پاکستان اس وقت پوری دنیا کے اندر عقیدہ ختم نبوت کا کام کر رہی ہے، تحفظ ختم نبوت کا کام کر رہی ہے، ختم نبوت کا دفاع کر رہی ہے، اور جہاں ختم نبوت کا دفاع کر رہی ہے وہاں ناموس صحابہ کا بھی دفاع کر رہی ہے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ہماری اس جماعت میں شامل ہوئیے، شامل ہو کر ہمارا دست بازو بنے اور عقیدہ ختم نبوت اور عقیدہ تحفظ ناموس صحابہ کا کام کریں، اور اپنے یہ جذبات رکھیں کہ جب تک ہم زندہ ہیں، ہماری رگوں میں خون ہے، ہمارے سانس میں اندر سانس ہے، جب تک ہم جی رہے ہیں ہم عقیدہ ختم نبوت کا بھی دفاع کریں گے اور ناموس صحابہ کا بھی دفاع کریں گے۔